المرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين أكرم الأولين والآخرين سبحان اللہ سبحان اللہ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بكل زین المنزہ من كل عیب وشین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء سبحان اللہ او ائتنا بعذاب علیم سبحان اللہ ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سبحان اللہ حضرات محترم، یہ دو آیات کریمات ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33. سبحان اللہ آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 اللہ اکبر. سب سے پہلے ان کا ترجمہ عرض کرتے ہیں. آج کی تقریر تھوڑی سی شاید سبحان اللہ سے ہٹ کر تھوڑی سی غور اور فکر کرنے والا بیان ہوگا آج کا. تھوڑا سا سبحان اللہ یعنی آج کا بیان پہلے بیانوں سے تھوڑا سا ہٹ کر فکر انگیز گفتگو ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ تو سمجھیے گا دو حصے ہیں اس تقریر کے، سبحان اللہ کیونکہ جو سال اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آج رات سے نیا سال 2022 کی ابتدا ہوگی، اس حوالے سے میں آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم یہ دعا ہے سبحان اللہ جو جتنے بھی کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، بت پرست تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، سب ان کے ساتھی، جب میرے آقا نے یہ کتاب ان کے سامنے پیش کی کہ یہ بے مثل کتاب، یہ لا ریب کتاب، یہ بے عیب کتاب میری طرح قیامت تک میری نبوت کا معجزہ بن کے آئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو بت پرست مشرکین مکہ حرم شریف میں آئے، خانہ کعبہ میں، صحن حرم میں، اور خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا، پردہ تھا جو خانہ کعبہ کے اوپر غلاف ڈالتے، اسے پکڑ کر ہاتھوں میں اور صحن حرم میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، اپنے لیے بد دعا کر رہے تھے. ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اے اللہ، ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن، اگر یہ نبی، یہ رسول، یہ پیغمبر، آمینہ کا لال محمد عربی، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حق ہے، ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے، من عندک، اور تیری طرف سے ہے. حرم میں کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم نہیں مانتے اسے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس انکار کے بدلے میں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر لے اگر کر سکتا ہے. ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اسے بالکل نہیں مانتے، اور اگر یہ واقعی تیری طرف سے ہے اور حق ہے اور تو نے بھیجا ہے ہم انکار کرتے ہیں، اور تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر لے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ،
یا اس سے بڑا کوئی عذاب تیرے پاس ہے وہ لے آ. نہیں ہم مانتے. چاہے تو پتھروں کی بارش کر لے، اور اگر اس سے بڑا تیرے پاس کوئی عذاب ہے وہ لے آ. جا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں اقرار کرتے. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 32 جو میں نے پڑھ دی ہے آپ کے سامنے. اب خدا لگتی کہیے، سوچ کے کہیے اور سچ کہیے، یہ کیا سرکار دو عالم حق نہیں ہے؟ حق ہے، سچ ہے. کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ بے شک. سبحان اللہ. کیا یہ کتاب حق نہیں ہے؟ حق، سچ. کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ سبحان اللہ. تو جب وہ کہہ رہے تھے، مانگ رہے تھے کہ جا ہم نہیں مانتے، نازل کر لے عذاب ہم پہ آسمانوں سے، بارش کر لے پتھروں کی، یا جو تیرے پاس بڑے سے بڑا عذاب ہو سکتا لے آ، ہم نہیں مانتے. تو چاہیے تھا نا کہ عذاب آ جاتا، پتھروں کی بارش ہو جاتی، یا انہیں زمین سے اٹھاتے، جس سے پہلے قوم عاد و سمود کو زمین سے اٹھایا، آسمانوں کے قریب لے گئے اور پھر الٹا کر کے زمین پہ پھینکا. قوم عاد کے لیے کہ ایک چنگھاڑ، ایسی زبردست خوفناک آواز آئی کہ جس سے ان کے کلیجے اور دماغ پھٹ گئے. یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں قرآن میں. اور کئیوں پر وہ جنہیں الٹا پھینکا گیا تھا، پھر صرف الٹا کر کے پھینکا نہیں گیا، پھر ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی اتاری ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب اور اچھا میرا خیال ہے ایک لمحے کے لیے رکیے. پہلے نبی جن کی قوموں پر یہ عذاب اترے تھے، وہ اپنے لوگوں کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، توحید کی، رسالت کی، حق کی، نیک اعمال کی، سچائی کی، دیانتداری کی. لوگ مان لیتے، کچھ انکار کر دیتے. جو مان لیتے وہ مومن کہلاتے. سبحان اللہ. لیکن جو انکار کرتے، جو نہیں، اب بیٹھے رہیے، جزاک اللہ. جو انکار کرتے تو انہیں نہیں بد دعا کرنی پڑتی تھی اپنے لیے، بلکہ زمانے کا نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ باری تعالیٰ یہ منکر، یہ اس قدر خرافات میں اور اس قدر نافرمانی میں الجھ چکے ہیں اور آگے بڑھ چکے ہیں گمراہی اور دلالت میں، کہ اب میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور تو ان پہ عذاب نازل کر. اور پھر عذاب آ جاتا. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سورہ نوح میں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب روئے زمین پر ایک بھی کافر زندہ نہ رہے. اللہ اکبر. رب لا تذر علی الارض، پوری روئے زمین پر، من الکافرین دیارا، ایک بھی سانس لینے والا یہ کافر، تیرا انکار کرنے والا باقی نہ رہے. حالانکہ پوری روئے زمین کے نبی نہیں تھے. نبی اور رسول صرف اپنی قوم کے تھے. غور کر رہے میری بات پہ؟ ہاتھ لگا دیا کرے ساتھ والوں کو بھی. سارے روئے زمین کے نبی نہیں ہیں، نبی ہیں صرف اپنی قوم کے. لیکن ان کفار کی نافرمانیوں کو جب دیکھا تو اللہ کا نبی اس قدر غضب اور جلال میں آئے کہ پوری روئے زمین کے لیے لے کر نام کہا، علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہے، روئے زمین پر کوئی انکار کرنے والا باقی نہ رہے. اگلی بات بڑی خاص ہے، کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. کیونکہ میں نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا ہے، اگر ان میں سے کوئی زندہ باقی بچا تو وہ بھی کافر، فاسق اور فاجر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا ایک لمحے کے لیے غور تو کیجئے، یہ حضرت نوح نجی اللہ ہے سبحان اللہ. جو آنے والے انسانوں کے ارحام و اسلاب میں دیکھ رہا ہے کہ جو آئیں گے
وہ بھی کافر فاسق اور فاجر ہوں گے۔ آنے والوں کو دیکھ سکتا ہے کافر فاسق فاجر کون کون ہے، آمینہ کا لال نہیں پہچانتا میرا غلام کون کون سا ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک آپ سب کو زندگیاں عطا فرمائے۔ پھر ہم واپس پلٹتے ہیں اسی منزل پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دعائے ضرر کی، جسے عام طور پہ کہتے ہیں بد دعا کی۔ ہم نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، نہیں۔ جہاں اللہ کا برگزیدہ نبی ہو تو پھر وہ نبی کے ساتھ لفظ بد استعمال نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ نبی نے بد دعا کی، بلکہ کہیں گے اللہ کے نبی نے دعائے ضرر کی۔ لفظ یاد رکھیں گے، اللہ کے نبی نے دعائے ضرر کی۔ پھر آپ جانتے ہو، اب اسے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، پانی کا عذاب آ گیا۔ وہ پانی جو پہلے رحمت ہوا کرتا تھا، جب دعائے ضرر آئی پھر وہ پانی ان کے لیے زحمت بن گیا، عذاب بن گیا، اور ساری روئے زمین سے کافروں کو دھو کے رکھ دیا گیا۔ کوئی زندہ نہ رہا سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار مل کے کہو سبحان اللہ۔ اب وقت ہوتا تو میں آپ کو آیتیں پڑھ کے سناتا، پھر کبھی سناؤں گا، میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، پھر کبھی سناؤں گا، بس اپنا ایمان تازہ کر لیجئے۔ وہ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بچ گئے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور قرآن پاک میں اللہ نے باقاعدہ آیت لکھ کر اعلان کر کے کہا ہے وہ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اور سرکار دو عالم نے اپنے حسن و حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا میری آل۔ حدیث نہ ہو تو میں مجرم، میری سرکار نے کہا میری آل تمہارے لیے کشتی نوح ہے۔ من رکبہا انہا نجا، جو کوئی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، انہوں نے دعائے ضرر کی، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، آپ کو برکت عطا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، عذاب آ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ سب واقعات قرآن پاک میں لکھے ہیں۔ اللہ کے نبی دعائے ضرر کرتے، لیکن میری جانب ذرا کھلے کانوں کے ساتھ دیکھیے، کمال کی بات یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم کی باری آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب زمانہ تاجدار کائنات کا آیا، سبحان اللہ، جو تاجدار کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، سبحان اللہ، جو مولائے کل ہے، جو ختم رسول ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیو شادی جیو، ہزاروں۔ اور ایک طرف ماننے والے تھے تو بہت سارے نہ ماننے والے۔ جب میرے آقا نے نہ ماننے والوں کی طرف دیکھا تو میرے آقا نے ہاتھ نہیں اٹھائے نوح نجی اللہ کی طرف، بلکہ میری سرکار کی نظر کرم اپنے غلاموں پر تھی، اور وہ جو نہ ماننے والے تھے وہ خود حرم میں آئے، خود صحن حرم میں آئے، خود خانہ کعبہ میں آئے، خود غلاف کعبہ تھام کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے عذاب مانگ رہے تھے۔ ہم نہیں مانتے اسے، اگر تیرے پاس تو پتھروں کی بارش کر سکتا ہے تو نازل کر دے، اگر اس سے بڑا تیرے پاس کوئی عذاب ہو سکتا ہے وہ لے آ، ہم نہیں اسے مان رہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے ان کافروں پہ عذاب نہیں آیا، آمینہ کے لال پہ قرآن کی آیت بن کے اتر آئی۔ مل کے بولو، سارے بولیے۔ میرے سرکار سب کو سلامتی عطا کرے۔ وہ تو انتظار کر رہے تھے ہم پہ پتھروں کی بارش ہوگی، عذاب آئے گا ہم پہ، ادھر عذاب نہیں آیا، ادھر قرآن اتر آیا، جبریل قرآن کی آیت لے کے اتر آئے،
جنہوں نے اب تک نعرے کا جواب نہیں دیا، جنہوں نے اب تک سبحان اللہ نہیں کہا، اب اس جواب پر وہ بھی سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ 32ویں آیت تھی، آگے 33ویں آیت کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا بھیج عذاب پہ، ہم پہ عذاب تو نہ آیا، جبریل امین قرآن کی آیت لے کے اترے اور سرکار دو عالم کو پڑھ کے سنائی۔ کیا کہا؟ اے میرے حبیب، اللہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں عذاب نازل کر سکتا ہوں مگر ان پہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے ان کے درمیان تو رہتا۔ اللہ میں یہ تو مجھ سے عذاب مانگ رہے ہیں اور عذاب نازل کرنا کچھ بعید نہیں۔ یہ انہوں نے پتھروں کی بارش کا کیوں کہا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ اس لیے کہ تھوڑا عرصہ پہلے جب وہ کہہ رہے تھے نا، اس سے تھوڑا عرصہ پہلے یعنی 40 سال پہلے وہ ابرا کی فوج پر پتھروں کی بارش دیکھ چکے تھے۔ نہیں، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، شاید آپ بھول گئے۔ مجھے واقعہ سنانا نہیں سنا سکتا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ حضور کے یہ کہنے سے 40 سال پہلے ابرا ہاتھی لے کر نہیں آیا تھا، اور پھر ان ہاتھیوں پہ کیا ہوا تھا؟ پتھروں کی بارش۔ ابابیل نہیں آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے ابابیل؟ پتھر، دو پنجوں میں اور ایک چونچ میں۔ اور سنیے، وقت ہوتا، اچھا میں پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلاً آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے پتھر، حاجی صاحب ایک ہوتا ہے پتھر مارنا، ایک ہوتا ہے پھینکنا۔ مارنا اسے کہتے ہیں، نہیں نوٹ کو تو نہیں کہتے، کوئی اور چیز، ایسے پکڑا اور مارا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مارا، ایسے مارا، یہ ہوتا ہے مارا۔ اور ایسے چونچ کھولی، اور وہ پنجوں میں ایک ایک پتھر تھا، پنجہ سے کھولتے ہیں، پتھر گر جاتا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہر پتھر پہ جس کو لگنا تھا اس کا نام تھا، اس کا نشان تھا۔ ابابیل ان پڑھ نہیں تھے، وہ پہلے بندہ دیکھتے ہیں، پھر اسے پہچانتے ہیں، پھر وہ پتھر دیکھتے ہیں، ہاں یہ اسی کے لیے ہے، پھر پھینکتے ہیں۔ اب پھر کبھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اگر پھینکنے میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ جس ہاتھی پہ گرتا ہے وہ ہاتھی میں سے گزر کر گولی کی طرح وہ زمین میں جا گھستا ہے، اور جس ہاتھی کو لگتا ہے اسے گوبر کی طرح کر دیتا ہے۔ کَأَصْفٍ مَأْکُولٍ، یہ قرآن پاک کی آیت، فَجَعَلَهُمْ كَأَصْفٍ مَأْکُولٍ، جس ہاتھی کو لگتا اسے گوبر کی طرح کر دیتا ہے۔ وہ تو صرف پھینکتا ہے، اس پھینکے ہوئے کے پیچھے یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس نے مارا نہیں ہے، اس نے صرف پھینکا ہے۔ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ کیوں؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم، ہم نے بھیجا تھا۔ جب بھیجا اللہ نے ہے تو پیچھے قوت بھی ابابیل کی نہیں لگے گی، اسے کہا جائے گا تو پھینک، قوت میری چلے گی۔ کیا خیال ہے اگر ابابیل کو پتھر دے کے کہے تو چل، قوت میری چلے گی، تو اگر مولا علی شیر خدا کو ذوالفقار حیدری دے کے بھیجے؟ بات دور چلی جائے گی، ہم پھر واپس پلٹتے ہیں۔ وہ کفار مکہ 40 سال پہلے ابابیلوں کو پتھروں کی بارش کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اور ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھس کی طرح یعنی گوبر بنتا ہوا دیکھ چکے۔ اس لیے کہہ رہے تھے پتھروں کی بارش کر دے، اگر تو کر سکتا ہے تو لے آ پتھروں کی بارش، یا کوئی عذاب تو نہ آیا۔ لیکن جو آیت آئی اس نے تو ایمان تازہ کر دیا، کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب ہم اس لیے ان پہ عذاب نازل نہیں کر رہے، ان میں تو رہتا۔
اے میرے محبوب ان میں تو رہتا ہے، اے میرے حبیب ان میں آپ رہتے ہو، وانت فیہم، سبحان اللہ، اے میرے محبوب تیرا ان کے درمیان رہنا، اللہ اکبر، اللہ یہ مانے یا نہ مانے، انہیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، لیکن تیرا رہنا انہیں بچائے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے، انہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، رحمت تیری ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل میں ایک جملہ سب کو یاد آ گیا، آپ کو نہیں، ادھر نہیں سنایا، کہہ دیتا ہوں، سبحان اور یہ نکتے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ سارے کتابی نہیں ہوتے، کچھ فیضان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، آپ کو مجھے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، میرے آقا کی رحمت ساتھ ساتھ یوں چل رہی ہے۔ کل میں ایک جگہ پہ ظہر کے بعد حاجی امان اللہ صاحب تھے، آج سب ہمارے اور آپ کے دوست حاجی امان اللہ کوٹلی والے، تو ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، ان کا بھی کل ظہر کے وقت ختم شریف تھا، میری حاضری تھی، تو وہاں میں نے یہ نکتہ کہا تھا، آپ کو بھی سنائے دیتا ہوں، کیا میرے آقا کی رحمت کس طرح تیرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا بھی ننگا ہے، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، اللہ بے نیاز ہے، بے شک، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اسے سجدہ ہے، سبحان اللہ، اس نے بھیجا بھی ننگا ہے اور واپس بلایا بھی ننگا ہے۔ بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کہیں گے کوئی دلیل، تو یہ آپ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، تدفین کا ذکر تو ملے گا، کفن کی کوئی آیت نہیں ہے بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ غسل کیوں دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، بند کیسے باندھنے ہیں، اور عزت کے ساتھ چارپائی پہ ڈال کے لے کے کیسے جانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا آپ کا سبحان اللہ کر کے نعرہ لگانے کو جی نہیں چاہ رہا؟ اللہ نے بھیجا بھی ننگا ہے، واپس بھی ننگا بلایا ہے، یہ تو سرکار دو عالم کی رحمت ہے، آیا تو ننگا ہے، لیکن آمینہ کا لال تجھے ننگا نہیں بھیج رہا، اجلا لباس پہنا کے بھیج رہا۔ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ سید شباب حسین اتنے شاہ صاحب بخاری، وہ میری سرکار کے نام کا نعرہ ہی آپ سب کے لیے بخشش کی نوید ہے، مل کے کہو عظمت و شان مصطفیٰ جزاک اللہ۔ اب میں ایک مزید فکرہ کہنے لگا ہوں تاکہ دلیل آپ کے ذہنوں میں کامل رہے۔ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کے دن پھر ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، سوائے نبیوں کی شان اور ہے، بے شک، سبحان اللہ، معصوموں کی شان اور ہے، وہ ہم جیسے نہیں ہوتے، وہ الگ ہوتے ہیں، ہم اپنے جیسوں کی بات کر رہے ہیں۔ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے سب ننگے ہوں گے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اسے سجتا ہے، وہ ننگا بھیج بھی سکتا ہے، ننگا بلا بھی سکتا ہے، لیکن آمینہ کے لال نے کہا یہ میرے اوپر درود و سلام پڑھنے والا ہے، سبحان اللہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، سبحان اللہ، اسے بے عزت کر کے ننگا نہیں بھیجیں گے۔ پہلے استنجا، سبحان اللہ، پھر غسل، سبحان اللہ، آب تازہ کے ساتھ، آب مضاف کے ساتھ، پھر بیری والے پتوں کے ساتھ، پھر عرق گلاب کے ساتھ، پھر خوشبودار صابن بھی لگا لو، اور پھر اسے کفن پہنا دو، پھر اس کے گلے میں پھولوں کی ہار ڈال دو، تو ابھی تو اسے مٹی میں رکھ دینا ہے۔ اتنے لمبے مخمصے میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز آئے گی، اس کو تو مٹی میں رکھ دینا ہے، لیکن ابھی جب قبر میں رکھو گے آمینہ کا لال آئے گا، یہ اس کی زیارت کرے گا، اس غلام کو اپنے محبوب کی زیارت کے لائق تو بنا دیا جائے۔ سارے بولو، آپ بھی بولو، آپ بھی بولو، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، سارے مل کر نعرے کا جواب دیا کرو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ابھی وہ نکتہ آنے لگا، پیر تاجدار گولڑا شریف سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، سبحان اللہ، کہ یہ تجھے نہلانے کی، یہ تجھے غسل دینے کی، یہ تجھے صاف شفاف
عمدہ اجلا لباس پہنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر۔ آج ادھر والے بھی ذرا بول پڑیے، کوئی بات نہیں۔ نظر آنکھ، نظر نظر، ہاں کہہ رہے مل کے کہو سبحان اللہ۔ جب میری سرکار سامنے آئیں گے تو تاجدار گولڑا فرماتے ہیں تجھے اس لیے نہلا رہے ہیں، تجھے غسل دے رہے ہیں، تجھے تیرے گلوں میں پھولوں کے ہاتھ ڈال رہے ہیں، تجھے خوشبو لگا رہے ہیں، کیوں؟ نظر بحال میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اسی لیے نہا کے چلے۔ نظر بحال میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اسی لیے نہا کے چلے۔ نصیر اس کے سوا کون ہے نبی ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہ تو ہے شریعت اور دین کا مسئلہ، یہ تو ہے شریعت کی بات۔ اور حضرت واصف علی واصف نے اس منزل پر عجب فقرہ کہا ہے، عجب غزل ہے ان کی، عجب کلام کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ آیا ہوں نہ لایا گیا ہوں، حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں۔ واصف علی واصف وہ کہتے ہیں نہ آیا ہوں نہ لایا گیا ہوں، حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں، نہ جانے کون سی منزل ہے میری جہاں نہا کے بلوایا گیا۔ بڑے بڑے پکے بندے ہیں، یہ لڑکا نہیں بھائی، بڑے پکے بندے ہیں، بالکل ان کے لب نہیں کھلے۔ ایک بار مل کے کہو نا یار میری سرکار کے لیے رسالت، نعرے آپ سوچ رہے ہوگے، آپ سوچ رہے ہو یا نبی، سارے جواب دعا کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم سے اسپیشل وہ نعرہ لگانے والا جوان پیچھے بیٹھا ہے، یا اب آپ نے نعرہ لگانا ہے میری اس بات کے بعد۔ اب میں اس منزل پر ہوں کہ آپ نعرہ لگاتے ہو، میں دم لے لیتا ہوں۔ نعرہ کیوں لگوایا ہے چوری ساکھ صاحب؟ آپ بھی دیکھیے گا یہ نعرہ میں نے پہلے آپ سے کیوں لگوا لیا ہے، اس لیے لگوایا ہے کہ کفن پہنا دیا نا آپ کو، یہ میرے آقا نے پہنوایا ہے، قرآن میں کوئی نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے پہنوایا۔ یہ تجھے عزت کے ساتھ چار پائی پہ جو لے کے جا رہے ہیں، میں کیا بتلاؤں، کہاں چلوں یہ۔ اور پھر ایک بند باندھ دو پاؤں کی طرف، ایک باندھ دو کمر میں اور ایک سرہانے کی طرف۔ یہ نعرہ میں نے آپ سے اس لیے لگوایا ہے کہ میں آپ کو بتلا سکوں، جیسے میت کو قبر میں رکھا، ایک نوجوان نیچے اترتا ہے، وہ میت کو صحیح کرتا ہے، پھر اس کا چہرہ، اس کا رخ کعبے کی طرف کر دیتا ہے، اور پھر اس کے چہرے پر کفن پہلی دوسری چادر ایسے اچھی طرح سے ڈال کے بند کر دیتا ہے، اور پھر وہ باہر نکلنے لگتا ہے تو اوپر سے کوئی پرانے بزرگ تجربہ کار وہ آواز دے کے کہتے ہیں او جوانا اب بند کھول دیں۔ آپ نے کبھی سنا نہیں ہے تدفین کرتے وقت ایسے ہوتے ہیں؟ اوپر سے کوئی بزرگ آواز دیتے ہیں بھائی بند کھول دے لڑکیا، جوانا بند کھول، وہ پھر نیچے اترتا ہے، گھٹنا پھر نیچے رکھتا ہے، پھر بند کھولتا ہے، وہ جو رسی کپڑے کی طرح ایک برس بندی ہو پاؤں کی طرف سے، پھر کمر کی طرف سے، پھر سر، وہ کھول دیتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے، پھر سلیپیں رکھتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں۔ بھئی مٹی بھی تو ڈال دینی ہے، یہ بند اگر بندے بھی رہتے تو کیا حرج تھا؟ اس لیے میں نے نعرہ پہلے آپ سے لگوا لیا تھا، اگر بندے بھی رہتے تو کیا حرج تھا؟ کہا نہیں کھول دو، کیوں؟ اس لیے میری سرکار کہہ رہے ہیں ابھی منکر نکیر آئیں گے، اسے اٹھائیں گے،
اٹھا کے بٹھائیں گے. اگر بندے رہے اسے بیٹھنے میں تکلیف ہوگی, اسے کھول دو. کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جو اللہ کا حبیب ہمارے بندے ہوئے بندوں کی تکلیف گوارا نہیں کرتا, وہ ہماری قبر میں دوزخ کی آگ کیسے گوارا کر سکتا؟ یا غوث اعظم, یا غوث اعظم دستگیر. اللہ اکبر کبھی, اللہ اکبر. ہم پھر واپس پلٹتے ہیں, ہم پھر واپس. یہ ہے میرے آقا کی رحمت جو تجھے محسوس نہیں ہو رہی مگر تیرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, جو تیرے ساتھ چل رہی ہے. اب سمجھ آئی ہے کہ وہ کفار کہہ رہے تھے ہم پہ عذاب نازل کر دے, مگر آواز قدرت آئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے محبوب ان کے کام تو ایسے ہیں کہ میں عذاب نازل کر دوں, ان کی کارکردگی تو ایسی ہی ہے, ان کے فعل تو ایسے ہی ہیں. ہائے, وہ جو پہلوں پہ عذاب اترتا تھا نا, کوئی ایک جرم ہوتا تھا عذاب آ جاتا تھا. وہ سارے جرائم جمع کریں تو اس امت میں موجود ہے. وہ کوئی قوم کم ناپتی تھی عذاب آ جاتا, کم تولتی تھی عذاب آ جاتا تھا, برائی کرتے بدفعلی کرتے عذاب آ جاتا تھا. وہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اپنے نبی کو جھٹلاتے, اس کی بات کو جھٹلاتے عذاب آ جاتا تھا. اس طرح کی ایک چھوٹی چھوٹی بات پر بھی ان پہ تو عذاب آ جاتا تھا. اور اس امت میں وہ سارے گناہ پائے جا رہے ہیں اور تو کرتا جا رہا ہے, اور پھر بھی تو عذاب سے بچا ہوا ہے. کیا تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ آمینہ کا لال ہمارے اندر موجود ہے. یہ میرے آقا کی رحمت ہے جو تجھے بچائے ہوئے. قرآن کہتا ہے ہم ان پہ عذاب اس لیے نہیں بھیج رہے وَأَنْتَ فِيهِمْ, ان میں تو رہتا ہے, میں انہیں دیکھوں یا تجھے دیکھوں. اور اگلا جملہ, اور اب اگلی گفتگو, ایک حصہ میری گفتگو کا مکمل ہو گیا. اب اگلی گفتگو وَمَا كَانَ اللَّهُ, اگلا جملہ پہلا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہا دو چیزیں ہیں جو میرے عذاب سے انہیں بچائے ہوئے ہیں. پہلی تو, سبحان اللہ, پہلا وَأَنْتَ فِيهِمْ, تیری موجودگی. سبحان اللہ, اے میرے محبوب تیرا قرب, تیری تشریف آوری, تیری رحمت سبحان اللہ انہیں بچائے ہوئے ہے. اور دوسری چیز وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور جب تیرے غلام مل کے بیٹھ کے اجتماعی طور پر مستغفرون, جب یہ استغفار کرتے ہیں نا, جب مجھ سے معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, تو ان کا استغفار کرنا بھی میرے عذاب سے ان کو بچا لیتا. یہ ہے میری گفتگو کا دوسرا حصہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جیسے فرمایا تیرے رب کی شان نہیں ہے کہ تو بھی ہو اور عذاب نازل کر دوں. آگے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور تیرے رب کی شان نہیں ہے کہ تیرے غلام استغفار کر رہے ہوں اور میں ان پہ عذاب نازل کر دوں. اللہ اکبر. یہ میں نے آج اس تقریر کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ پہلے تو اپنے آقا کی شان ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ ذات واجب ہم نئے سال کا آغاز اور افتتاح تیرے محبوب کی شان سے کر رہے ہیں. اور دوسری یہ بات عرض کرنا آپ کی خدمت میں مقصود ہے کہ آج کی رات جو آ رہی ہے, جسے نیو ایئر نائٹ کا نام دیا گیا ہے, اس میں ہم مسلمان ہیں, اپنے آقا کے غلام ہیں, کملی والے آقا کے غلام ہیں, نام لیوا ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں. لیکن چند سالوں سے, 10-20 سال سے زیادہ, نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو خرافات ہو رہی ہیں,
اور بجائے اس کے نئے سال کا آغاز ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، تلاوت، عبادت، ریاضت کے ساتھ اور سجدہ ریزیوں کے ساتھ کریں، ہم نے اس نئی رات کا آغاز نئے نئے کاموں سے شروع کر دیا ہے۔ سب کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ تو آج کی رات ان خرافات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے 2018، 19، 20، 21 جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے لے کے اب تک کس نحوست کے ساتھ ہمارا یہ وقت گزر رہا ہے۔ بے شک، جی ہاں، بالکل۔ خواتین غربت کی وجہ سے رو پڑتی تھی، تنگ دستی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے خواتین کو میں نے روتے دیکھا ہے، لیکن یہ 4 سال ایسے گزرے ہیں کہ بازاروں میں، سڑکوں پر باقاعدہ مرد غربت کی وجہ سے رو پڑتے ہیں۔ بے شک، اور سب سے زیادہ متاثر وہ طبقہ ہوا ہے جو سفید پوش تھے، جو نہ تو کسی سے مانگ سکتے ہیں اور نہ لوگ انہیں صدقہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مولا علی شیر خدا کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوگے میں یہ فکرہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے پاکستان میں اس وقت ظلم کا نظام چل رہا ہے اور یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ ہر لمحہ خطرناک سے خطرناک حالات ہو رہے ہیں۔ اس لیے ظلم کا نظام کسے کہتے ہیں؟ کہ کیا لوگ مارنا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، ظلم کا نظام یہ ہے۔ آج ایک ایسا طبقہ ہے جو 5 سٹار ہوٹل پہ جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور 20-25 ہزار کا بل دے کے آرام سے نکل آتا ہے، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے اپنے گھر والوں کے ساتھ 7، 8، 10 افراد کو لے کے 20، 25، 30 ہزار کا بل دیا ہے، کھانا کھا کے واپس پلٹ آئے ہو۔ ایک خاندان وہ ہے جو ایک وقت کا کھانا 25 ہزار میں کھاتا ہے، اور ایک گھرانہ وہ ہے جو 25 ہزار میں پورا مہینہ روٹی کھاتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہے کہ 25 ہزار میں تو گزارا کیسے کر رہا ہے، تیرا کھانا پینا کیسے گزر رہا ہے۔ وہ ایک بل دے لیتا ہے، پھر اگلے بل تک کے لیے وہ پریشان بیٹھا رہتا ہے، اور اگر کرائے کے گھر میں ہے ایک کرایہ دے لیتا ہے، پھر اگلے کرائے تک اس کا دل ڈوبتا رہتا ہے، کیسے ادا کیا جائے گا۔ نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے کہ تو 25 ہزار میں 30 دن کیسے گزارتا ہے، اور نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے کہ تو نے ایک دن کا کھانا 25 ہزار میں کھا لیا، یہ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ ہے ظلم کا نظام، اسے کہتے ہیں ظلم کا نظام۔ اور کل خطرناک بات وہ تھی جب خان صاحب اپنی کابینہ میں کہہ رہے تھے کہ یہ $1 ارب کی قسط لازماً IMF سے لینی پڑے گی، ورنہ ہمیں اپنے ایٹمی اثاثوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ یہ سب سے خطرناک ترین حالات ہیں۔ اچھا، ساری دنیا لیتی ہے، ابھی بل پاس ہونا ہے اور پھر 3.5 ارب روپے ہماری جیب سے نکالے جائیں گے، مہنگائی کر کے۔ گھی، پٹرول، ڈالر، سونا، آٹا، چینی، دوائیاں، دالیں مہنگی کر کے 3.5 ارب ہماری جیب سے نکالے جائیں گے ٹیکس لگا کر۔ میں ایک بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے IMF سے پوری دنیا قرض لیتی ہے۔ ظلم کا نظام یہ ہے، پوری دنیا قرض لیتی ہے، لیکن میری بات غور سے سنیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے ملک قرض لیتے ہیں، لیکن جب وہ قرض لیتے ہیں تو وہاں لکھتے ہیں، شرائط لکھتے ہیں، کیا؟ ہم آپ سے جو پیسے لے رہے ہیں، ہم اس سے فیکٹریاں لگائیں گے، کارخانے لگائیں گے، انڈسٹری لگائیں گے، لوگ وہاں کام کریں گے، لوگوں کو مزدوری ملے گی، ہم مال بنائیں گے، ہم واپس دیں گے۔ پوری دنیا کے ساتھ یہ سسٹم ہے کہ جب قرضہ لیتے ہیں IMF سے تو کیا لکھتے ہیں؟ ہم انڈسٹری چلائیں گے، ہم کام کریں گے، مارکیٹ بنائیں گے، لوگ کام کریں گے، ان کو روزگار ملے گا، مال جو بنے گا اسے ایکسپورٹ کریں گے، پیسے آئیں گے، آپ کو قسط ادا کریں گے، جب زیادہ پیسے آئیں گے ہم آپ کا قرضہ ادا کر دیں گے۔ یہ ہے، لیکن وہی IMF ظلم کا نظام یہ ہے، جب پاکستان کو قرضہ دیتے ہیں تو ساتھ لکھواتے ہیں کیا؟ کہ بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، دوائیاں مہنگی کرو، پٹرول مہنگا کرو، سونا مہنگا کرو، آٹا چینی مہنگی کرو، اور مہنگی کر کے لوگوں کی جیب سے پیسے نکال کر ہماری قسط ادا کرو۔
اور ہمارے حکمران اس پر بالکل متفقہ طور پر اسی وقت تیار ہوتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں. اور جو قرضہ آتا ہے، ظلم یہ ہے کہ جو قرضہ آتا ہے وہ بھی قوم پر لگنے کی بجائے، وہ بھی خزانے میں جمع ہونے کی بجائے، وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. بالکل جی ہاں جی. اسے کہتے ہیں ظلم کا نظام. ہاں جی ہاں جی. اور مولا علی شیر خدا نے سچ کہا تھا، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام چلنے والا نہیں ہے. ہر آنے والا دن ہمارے لیے خطرناک صورتحال لے کر آ رہا ہے. اور جس دن ایٹمی قوت آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی، اسی دن انڈیا آپ کو ہڑپ کر جائے گا. کر جائے گا، بالکل کر جائے گا. ایک دن بھی آپ کو مہلت نہیں دے گا. اس لیے لازم ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے موجود اور محفوظ ہاتھوں میں رہیں. وقت نہیں ہے، پھر میں کبھی آپ کو سناؤں گا کہ اسے بالکل محفوظ رکھنے کے لیے بھی ایک صورتحال، ایک وہ بھی کارڈ ہے جو بالکل محفوظ رہا جا سکتا ہے ہر چیز سے. وہ میں انشاءاللہ پھر آپ کو بتلاؤں گا، اب وقت نہیں ہے. تو چونکہ انتہائی مخدوش حالات میں ہم گزارا کر رہے ہیں. پہلے نواز شریف کے دور میں لوگ کماتے تھے، کچھ جمع بھی ہو جاتا تھا. اب ان 4 سالوں میں جمع کرنے والی صورتحال ختم ہو چکی ہے. اب تو بس کما لو اور کھا لو، ہینڈ ماؤتھ، بس کھا لیا اور کما لیا اور سو گئے بس. اس لیے آج کی رات جو آ رہی ہے، جمعۃ المبارک کا محترم مقدس دن ہے، وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. یہاں بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن وقت نہیں ہے. دیکھیے ابھی آج پھر میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، خانہ کعبہ میں دوبارہ وہ وقفے کے نشانات لگا دیے گئے ہیں. آپ بھی وقفے کے ساتھ کھڑے ہوئیے گا. ثابت یہ ہوا کہ ابھی تک وہ خطرات ہم سے ٹلے نہیں ہیں، نجات ہوئی نہیں ہے، معافی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے آج کی رات آپ خصوصی طور پر آج کی رات 12 بجے جب نیا سال شروع ہو رہا ہوگا تو اس وقت فائرنگ کرنے کے بجائے، پٹاخے اور آتش بازی کرنے کے بجائے اور نیو ہیپی ایئر کے پیغام لوگوں کو دینے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے گا، قرآن پاک پڑھیے گا، توبہ استغفار کیجیے گا. استغفار کرنا یعنی اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ العظیم پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ، درود و سلام کے بعد سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی وظیفہ ہے تو استغفار کا وظیفہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی نماز کے بعد ہم آپ تک پہنچائیں گے. میں صاحب کو کہوں گا وہ ایک کاغذ آپ کو دیں گے، پڑھیے گا. میرا خیال ہے آپ کو پڑھنے سے پہلے لازم ہے کہ میں ایک واقعہ اور مثال کے ساتھ بات ختم کروں. سبحان اللہ. مسجد میں کہ استغفار پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور برکت کیا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا مقام کیا ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. سنو، پہلے بھی سنایا تھا آج سے کچھ سال بھر پہلے، پھر سن لیجئے. مسجد میں، بغداد شریف کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ایک بابا جی جو مسافر تھے وہ لیٹ گئے. کتابوں کی گٹھلی سرانے رکھی، لیٹ گئے. نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے تو مسجد کا خادم جو تھا وہ قریب آیا. اس نے کہا بابا جی اٹھیے اور چلیے مسجد سے باہر نکلیے، میں نے تالا لگانا ہے اور میں نے صبح پھر آنا ہے. تو بابا جی نے کہا بیٹے میں اجنبی ہوں اور بوڑھا آدمی ہوں اور مسافر ہوں اور بیمار بھی ہوں، تو آپ مجھے رات یہیں پڑا رہنے دیجئے، صبح میں آگے چلا جاؤں گا. تو اس نے کہا نہیں بابا جی ایسا نہیں ہو سکتا، چوری چکاری کا زمانہ ہے، یہ میں آپ کو رات مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، نکلیے باہر. بیٹے میں تو اللہ کا گھر سمجھ کے لیٹا ہوا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یہاں لیٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور بابا جی کو باہر نکال دیا. تالا لگایا، وہ گھر چلا گیا خادم. بزرگ نکلے اور گلی میں دیکھا ایک دروازے کے ساتھ کچھ گھاس اگی ہوئی تھی، وہ وہی لیٹ گئے جیسے دروازوں کے ساتھ لان بنے ہوتے ہیں کوٹھیوں کے باہر. وہ بابا جی لیٹ گئے. آدھی رات ہوئی، وہ پہرے دار آ گیا، چوکی دار، پہرے دار ہاتھ میں مشعل ہے، اور وہ آ گیا. دیکھتے دیکھتے چھڑی کے ساتھ چیک کرتے، او بابا جی آپ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ اٹھا دیا. بزرگوں نے کہا بیٹے میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیمار بھی ہوں، بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوں۔ مسجد میں لیٹا تھا، اس نے باہر نکال دیا، میں تو اللہ کی زمین سمجھ کے لیٹ گیا ہوں، صبح چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہاں رات میں بالکل گزارنے کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ چوری چکاری کا زمانہ ہے، حالات اتنے خراب ہیں، یہ گلی والے مجھے اسی بات کے تو پیسے دیتے ہیں کہ کوئی اجنبی یہاں رات نہ گزارے اور یہاں رات نہ رہے۔ اور سنیے، میں آگے جا رہا ہوں چیک کرنے، اور جب میں واپس آؤں تو مجھے یہاں نظر مت آئیے گا، یہ کہا اور وہ چوکیدار نکل گیا۔ اور جب گلی کی اختتام تک پہنچا اور پھر واپس آیا اور بابا جی لیٹے ہوئے، پھر آ کے اسی طرح نرم گرم، آپ گئے نہیں ہو، میں نے کہا بھی تھا مجھے یہاں نظر نہ آنا ہو، پھر آپ لیٹے ہوئے ہو۔ بابا جی نے کہا بیٹے وہاں سے تو میں نکل کے آ گیا تھا، میں تو چلنے پھرنے کے لائق ہی نہیں ہوں۔ اس نے بابا جی کو ٹانگ سے پکڑا، ٹخنے سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا جہاں سے گلی شروع ہوتی تھی یا ختم ہوتی تھی وہاں جا کے پھینک دیا اور خود چلا گیا۔ پھینکا تو جس کے دروازے کے سامنے پھینکا تھا، اس نے باہر جب ہائے وائے کی آوازیں سنی، اس نے کھڑکی کھولی اور دیکھا کہ یہ کسی بزرگ اجنبی کو پھینک کے نکل گیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اس جوان نے اور باہر نکلا اور بابا جی کو اٹھایا اور ان کو چہرہ، ان کے کپڑے، گرد و غبار صاف کی اور لے کے اندر آ گیا، دروازہ بند کیا اور بابا جی کو لٹا دیا چارپائی پہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خود پاس بیٹھ گیا کرسی پہ۔ اور وہ بابا جی کیا ہوا؟ بابا جی نے بات سنائی کہ یوں ہوا مسجد سے اور پھر یوں گھسیٹ کے لے اس نے۔ اور جب وہ بات، تو وہ اب کرسی پہ بیٹھا بابا جی کو مطمئن کر رہا تھا، او جناب آپ پریشان نہ ہوں، اصل میں یہ مسجد کا خادم ہو، مولوی ہو یا یہ چوکیدار ہو، یہ بیچارے ان کا قصور نہیں ہے، یہ بے قصور ہیں، اصل میں بغداد کے حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں، یہ بیچارے کیا ہیں، ان پہ آپ کو غصے کی ضرورت نہیں ہے، حالات ہی بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ وہ بابا جی کو مطمئن کر رہا تھا اور بزرگوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جو ہوا ٹھیک ہو گیا، شاید اللہ کی رضا ہوگی۔ اور پھر وہ مطمئن کرتے کرتے بابا جی نے دیکھا اس جوان کے ہونٹ ہلے، وہ جو کرسی پہ بیٹھا تھا نا گھر والا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ بابا جی نے یکدم جب ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے تو فرمایا تم کچھ پڑھ رہے ہو، تمہارے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہو؟ وہ تو اس جوان نے کہا جی میں استغفار پڑھ رہا ہوں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں استغفار پڑھ رہا ہوں۔ بابا جی نے جب سنا میں استغفار پڑھ رہا ہوں کچھ سوچا اور پھر فرمایا کیا اس استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا جی 20 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، اور اب فائدے کی حالت یہ ہے کہ جو کچھ مجھے چاہیے ہوتا ہے اب مجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب بن مانگے میرا رب مجھے اس دروازے کے اندر سب کچھ عطا کرتا ہے۔ جب کہا نا اب تو مجھے ہاتھ اٹھانے کی بھی طلب نہیں ہے، اب ہر چیز، میری ہر خواہش، میری ہر ضرورت، میری ہر آرزو میرے رب اس گھر کے اندر پوری کرتا ہے۔ تو بابا جی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، بیٹے پڑھتے رہنا۔ اور جب بابا جی بات پوری کر چکے، اس جوان نے ایک حسرت بری آہ بری اور کہا بزرگو بس 20 سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، ایک دعا پوری نہیں ہوئی، باقی تو سب ہو گئی۔ بابا جی نے کہا کیا پوری نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی 20 سال ہو گئے کہتے ہوئے باری تعالیٰ امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا، امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا، بس وہ پوری نہیں ہوئی، باقی سب پوری ہوئی۔ جب کہنا امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا تو بابا جی کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اسے پکڑ کے اپنے چہرے کے قریب کیا اور مسکرا کے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی احمد بن حنبل۔ آپ نے کہا یا نبی، فرمایا تو نے پہچانا نہیں، میرا ہی نام احمد بن حنبل ہے۔ اور اگلا جملہ کہا کیا؟ آپ نے فرمایا جب وہ پہرے دار
مجھے گھسیٹ کے لا رہا تھا، تب میں سوچ رہا تھا مالک یہ آج کیا کر رہا ہے، اب مجھے سمجھ آئی ہے وہ پہرے دار نہیں لا رہا تھا، تیری استغفار مجھے کھینچ کے لا رہی ہے۔ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود و سلام کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہی پڑھا کرتے تھے، یہی پڑھایا کرتے تھے استغفار جو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں۔ اور نماز کے بعد میں آپ سب کو بلا کے بھی کہتا ہوں، وہ نماز کے بعد آپ سب کو ایک ایک کاغذ بھی دیں گے جس پہ یہ لکھی ہوئی ہے، تو آپ رات کو عشاء کے بعد یا 12 بجے جب بھی موقع ملے تو آپ اس رات کو خرافات میں گزارنے کی بجائے، الل تللوں کی بجائے اور موٹر سائیکلیں چلانے کی بجائے، آتش بازی فائرنگ کرنے کی بجائے آپ گریہ زاری کے ساتھ مصلی پہ بیٹھ کے استغفار کیجیے گا، اور آنے والے سال کے لیے رحمتوں اور آسانیوں والا سال بنانے کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجیے گا۔ ذات واجب کی بارگاہ میں پھر التجا ہے، آنے والے سال کو میرا مالک ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنا دے۔ ذات واجب ہماری بتقاضۂ بشریت جو ہم سے غلطیاں، خطائیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کی معافی عطا فرما، اور آنے والے سال کو ہم سب کے لیے کرونا، اومیکرون، ہیضہ، ٹائیفائڈ اور اس طرح کی اور بھی تمام بلاؤں، ابتلاؤں اور وائرس سے محفوظ کر کے ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرما، ہمیں آسانی والی زندگی عطا فرما، ہمیں سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔